جس کے دل میں جو ہے اہل بیت ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ نیک عمل انجام دے گا. اور پہلے ضروری یہی ہے کہ انسان ولایت سے شرفار ہو جائے تو خود ہی نماز پڑھے گا. اگر ولایت نہیں ہے تو پھر نماز پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے. ولایت کے ساتھ جو ہے عمل انجام دے رہا ہے وہی عمل جو ہے قابل قبول ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا تھوڑا بہت ذکر ہوتا رہے گا. آج جو ہے شب ہو گئی، قضا کی شب ہے، غم کی شب ہے، ماہ محرم کی پہلی شب ہے، چاند رات ہے. لہذا جو ہے اسی سلسلے سے کچھ ذکر کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھ تھے اور امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا اور امام کے ساتھ جو ہے ایسے لوگ تھے جو ظالم تھے جو مطالبہ کر رہے تھے. تو اس قیام کے سلسلے سے انشاءاللہ جو ہے ذکر کرتے رہیں گے اسی سلسلے سے. تو مختصر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے عزادار ہیں، ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں جو ہم عزادار ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے وقت محنت. آپ دیکھ لیجیے یہ بھی جو ہے اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال کہ امام نے جو اپنی زندگی میں اپنی حیات میں جو پیغام پہنچایا، امام نے جو قیام کیا تو بتا دیا کہ دیکھو ہمارے قیام کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے. اور جب ایسا شخص جو ہے جانشین رسول بننے کا دعویٰ کرے تو پھر امام نے بتایا. اب بہت سے خاص افراد میں بھی معروف بھی ہے، نام بھی ہے، ذکر بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے امام حسین کو روکا بھی، کہا مولا کہ کہیں اور چلے جائیے تاکہ سکون رہے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. بہت سے لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ مولا تنہا چلے جائیے، بچوں کو خاتون کو لے کر نہ جائیے، تنہا جائیے. لیکن امام نے جو ہے واضح کر دیا کہ نہیں، ہمیں جو ہے قیام کرنا ہے، ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام پہلی مجلس میں تھک گئے آپ، اور تھوڑا بہت تو کچھ دن اور پڑھیں گے نا، ہے نا، تھوڑا سا تازگی رہے. زیادہ وقت تو لیتے نہیں ہیں، معلوم ہے آپ کو، تو کوئی مسئلہ نہیں، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اب آپ دیکھیں کس طریقے سے ایسے حالات میں بھی سخاوت جو کیا، احسان جو کیا کہ جناب حور نے جہاں فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ سب جو ہے خستہ تھے، پیاسے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن امام نے حکم دیا، کہا کہ پانی پلایا جائے، پورے لشکر کو پانی پلایا جائے. لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا، کہیں تاریخ میں آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ امام نے کہا ہو، امام نے کہا ہو کہ ہم نے جو ہے تم پہ احسان کیا ہے، ورنہ تم جو ہے اسی دن ختم ہو جاتے. کہیں نہیں جو ہے نا تاریخ میں یہ نہیں ملے گا. یہ تو خیر بہرحال ہے نا، انسان ہے نا، انسان ہے کہ سوچتا ہے کہ اگر جو ہے کوئی احسان کر دیا تو یہ سوچتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے احسان کا ذکر کرے. تو آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے اہل بیت معصومین علیہ السلام ایسے حالات میں دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان ایثار کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، اس کے پاس ہے
ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ سخاوت کر رہا ہے. تو ہر انسان میں ہے نا یہ تاریخ اگر غور کریں تو اہل بیت معصومین علیہ السلام میں ملے گا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر میں دن کیا دیکھا مولا نے, بچے بھوکے ہیں, فاقہ ہو رہا ہے. تو مولا کائنات نے سوال کیا, شہزادی سے پوچھا. تو شہزادی نے کہا کہ اے ابوالحسن, ایک روز سے بچے بھوکے ہیں. اب جو ہے مولا علی نکلے گھر سے کہ جائے, اور جانے کے بعد جو ہے نا مثلا ابا وغیرہ کوئی چیز جو ہے گروی رکھ کر کوئی چیز لے کر آئے. اور مولا علی گئے اور جانے کے بعد چند درہم دینار گروی وغیرہ رکھا ہوا وغیرہ لیا, اور لینے کے بعد جو ہے جو ضروریات ہوتا ہے گھر کا اسے لیا, گندم وغیرہ لے کر آنے لگے. تو راستے میں ایک نادان سائل فقیر مل گیا, اس نے سوال کیا. اب جب سوال کیا تو مولا کائنات نے اسے دے دیا. اب آپ سوچیں کہ مولا نکلے تھے ہے نا, کچھ جو چیزیں ہیں فراہم ہوئی اور لے کر آ رہے تھے, کہ راستے میں سائل مل گیا اور مولا نے اسے دے دیا. اب آپ سوچیں کہ اب کس طریقے سے مولا علی گھر میں وارد ہوئے ہوں گے. مولا علی گھر میں وارد ہوئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر مسجد کی طرف جانے لگے. ظاہر سی بات کچھ نہیں تھا. مسجد کی طرف جب جانے لگے تو ایک شخص ملا, اس نے کہا کہ مولا یہ اونٹ ہے, ہم بیچنا چاہتے ہیں, آپ اسے خرید لیجئے. مولا نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, لہذا ہم نہیں خریدیں گے. تو اس نے کہا ایسا کیجئے 60 دینار میں لے لیجئے, بعد میں پیسہ دیجئے گا, جب پیسہ ہو جائے بعد میں دے دیجئے گا. ہماری خواہش ہے آپ جو ہے اس اونٹ کو خرید لیجئے 60 دینار میں. مولا نے جو ہے اس اونٹ کو لے لیا. تھوڑا آگے بڑھے تو ایک شخص اور آ گیا, اس نے کہا کہ ہم اونٹ خریدنا چاہتے ہیں, آپ بیچیں گے؟ مولا نے کہا کہ لے لو, اتنی قیمت ہے. تو اس نے کہا کہ 120 دینار دیں گے آپ کو, اور یہ جو ہے اونٹ ہمیں دے دیجیے. تو مولا نے جو ہے اونٹ دے دیا, 120 دینار لے لیا. وہ جس نے کہا تھا کہ بعد میں دے دیجیے گا 60 دینار جو ہے اسے دے دیا, اور بچا کتنا 60 بچ گیا نا. پھر جو ہے مولا علی ضروریات چیز جو ہے خرید کر گھر پہ پہنچے, اور جیسے ہی گھر پہ پہنچے رسول اسلام آ گئے, اور آنے کے بعد پھر دریافت کیا تو مولا کائنات نے پورا واقعہ بیان کر دیا. تب رسول اسلام نے کہا علی آپ کو معلوم ہے بیچنے والا کون تھا اور خریدنے والا کون تھا؟ کہا بیچنے والے جبریل تھے اور خریدنے والے میکائیل تھے. اور آپ نے جو اس دنیا میں جو اس سے پہلے جو سخاوت کیا تھا اس کے عوض میں پروردگار نے دیا. یہ تو صرف دنیا میں آپ پڑھیے صلوات. تو یہ جو ہے جو اشار کیا تھا دنیا میں تو اس کے عوض میں ہے کہ ہم نے یہ دیا. آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ تو مولا کائنات کا واقعہ ہے. جو مولا کے چاہنے والے جب برابر سنتے رہے جناب اقداد کا کہ جب آئے اور آنے کے بعد جب یہ کہا کہ ہم پریشان آ رہے ہیں, تنگ دست ہیں, تو مولا نے کیا کہا کہ وہ پتھر ٹکڑا اٹھاؤ ہے نا, مٹھی میں بند کیا. پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی کہا کہ ہمارا نام لو, نام لیا اور کہا کھولو, تو کیا دیکھا کہ وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا. ارے سونے کا ٹکڑا بن گیا. تو اب کیا کیا, دوسرا پتھر اٹھایا, اور دوسرا پتھر اٹھانے کے بعد جو ہے اسے توڑا, اور توڑنے کے بعد جو ہے جتنا ضروری تھا ان کے لیے ضروریات بھر رکھ لیا, باقی پھینک دیا. اب جیسے ہی پھینکا نا تو پھر وہ جو ہے کیا سونا پتھر ہو گیا, سونا
پتھر ہو گیا. تو جب مولا کائنات نے سوال کیا نا انہوں نے یہی کہا نا کہ گھبرائے وہ جو منکر علی ہو پڑھیے صلوات محمد والے محمد. گھبرائے وہ لہٰذا بتایا کہ ہمارے لیے جو ہے کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہے نا. لہٰذا جو ہے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے دنیا ہے, یہ زندگی ہے نا, اس میں جو ہے حالات ایسے ہوتے رہتے ہیں نا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ دے کہ ہم پریشان نہیں ہیں, لیکن جو بھی پریشانی ہو ہمیشہ نہیں رہتی ہے نا, کبھی رہتی ہے اور کبھی جو ہے نہیں رہتی ہے. تو یہ جو ہے ابتدا میں ہو جائے یا مثلا جو ہے انتہا میں ہو جائے نا, تو یہ سب پریشانی جو ہے لگی رہتی ہے. لہٰذا انسان کو جو ہے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ سخاوت کے سلسلے سے ہے نا صرف اشارہ کر دے ہے نا کہ جب ایک سائل نے سوال کیا ہے نا, اونٹ کا سوال کیا, جناب قمبر تھے, یہاں تک کہ جب 1 2 3 کیا تو خود جو ہے جناب قمبر جو ہے پیچھے ہٹ گئے نا. اور جو مولا نے سوال کیا تھا ان سے کہ ایسا کیوں کیا, یہی جواب دیا تھا نا کہ مولا ہمیں ڈر تھا ایسا نہ ہو قطار کے ساتھ اونٹ کے ساتھ جو ہے ہمیں بھی دے دے. تو مولا نے کہا کہ اگر تم چلے جاتے تو اس میں کیا حرج تھا, چلے جاتے کیا اس میں حرج تھا. یہاں پیغمبر نے کیا کہا, یہی کہا نا کہ مولا آپ کو تو مل جاتے ہمارے جیسے, لیکن آپ کے جیسا ہمیں کوئی نہیں ملتا. پڑھیے صلوات. تو سخاوت اثار, اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی امام معصومین سے روایت ہے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے عزاداری کے راہ میں ہے نا 1 درہم بھی ہے نا اگر خرچ کیا ہے نا تو پروردگار جو اس کو عوض میں ہے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں ہے نا 1000 گنا پروردگار اسے عطا کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے بھی ہے نا, جس طریقے سے ہے نا, ضروری نہیں ہے جس طریقے سے بھی خدمت کر رہا ہے یا مثلا فرش بچھا رہا ہے نا, عزاداری کا اہتمام کر رہا ہے نا, دیگر چیزیں ہیں جو بھی ہے نا, تو انسان جو ہے جس طریقے سے بھی عمل انجام دے گا نا تو پروردگار جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اور کتنا اہتمام کیا ہے نا عزاداری کے سلسلے سے ہر معصومین علیہ السلام نے ہے نا وہ ذکر کیا ہے. یہ عزاداری جو ہے اپنے بابا اور دادا کی طرف سے نہیں ہے نا, یہ اہل بیت کی سنت ہے نا. بس یہ ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے ہم تک پہنچا دیا ہے نا, اہل بیت کی سنت ہر ایک نے جو ہے ذکر کیا ہے. خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب محرم کے ایام قریب آتے تھے, چاند نمودار ہوتا تھا, تو فرمایا کہ ہمارے بابا جو ہے اس کیفیت میں ہوتے تھے کہ اب جو ہے وہ نہیں رہتے تھے جو پہلے ہوتے, اور جیسے جیسے جو ہے نا دن قریب ہوتا جاتا تھا یعنی روز عاشورہ, تو پھر جو ہے ان کی کیفیت اور ہو جاتی تھی. خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے سے بھی یہ ملتا ہے کہ جیسے چاند نمودار ہو جاتا تھا نا, پاپ پیادہ ہو جاتے, کیفیت جو ہے الگ ہو جاتی تھی. اور خود جو ہے نا شبیب سے ہے نا ذکر کرتے تھے نا کہ تم رو نہیں رہے ہو. اسی طریقے سے ہے نا 7ویں امام سے بھی روایت ہے نا, 5ویں امام نے بھی عزاداری کے سلسلے سے ہے نا جو مینا میں ذکر کیا تھا 10,000 درہم کہا تھا نا کہ اس سے جو ہے عزاداری کی جائے, ہمارے جد کی عزاداری کی جائے. تو ہر معصومین علیہ السلام نے جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے, ہر معصومین دوسرے معصومین علیہ السلام سے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ سلسلہ. اور آپ اگر اور دیکھیں تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جتنے بھی تقریباً معصومین علیہ السلام ہیں ہر ایک کے لیے ہے کفن جو ہے ہر ایک کے لیے جنت سے کفن آیا ہے, اور وصیت بھی موجود ہے نا. وہ جو ہے شہزادی نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے علی کے لیے کفن ہے,
اور دیگر معصومین علیہ السلام ہے نا. پانچویں امام سے بھی روایت ہے، پانچویں امام نے بھی اپنے فرزند سے کہا تھا کہ بیٹا ہمیں جو ہے بہترین کفن دینا ہے نا. تو جنت سے کفن آئے اور امام معصومین علیہ السلام کے لیے ہے نا یہ جو ہے ذکر ہے نا تمام جو ہے روایات میں ہے. اکثر آپ جو ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں، اور وہ بھی روایت آپ نے سن رکھی ہے کہ ہر ایک کا کفن جو شہزادی نے نا دیا تھا حسین کا نہیں، تو بتائے نا کہ حسین جو ہے بے غسل و کفن جو ہے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. روایت بھی یہ بھی ہے کہ جو امام آج پہلی مجلس سے تھوڑا تمیدی سن لیجئے، کل سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت پڑھ دیں گے آپ کے حساب سے. پڑھیے صلوات. تو ہے نا کوئی جو ہے تبلیغی نصیحتی مجلس سننا نہیں چاہتا ہے نا، تو بس دو چار جملہ، کوئی نصیحت بھی ایسی نہیں ہے، بس واضح کر رہے ہیں بات، اشارتاً کر رہے ہیں. تو ہاں پڑھیے صلوات پڑھیے. تو جو ہے اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے بھی سلسلے سے دیگر چیزیں جو ہے تمام ہے، اور وہ چیز جو ہے آپ سنتے بھی رہتے ہیں. تو ایک حدیث جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام نے فرمایا کہ جو ہمارے جد کے غم میں روئے گا، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائے گا، تو پھر وہ جو ہے جنت کا مستحق قرار پائے گا، یعنی وہ جو ہے جنت میں جائے گا ہے نا. تو لوگوں نے علامہ طباطبائی سے سوال کیا ہے نا، ہوتا ہے نا بعض ذہن جو ہے نا، بعض ذہن ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے نا جو بہت مقدس خشک مقدس ہوتے ہیں ان کے حلق سے نہیں اترتا ہے نا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جنت بانٹ رہے ہیں نا. امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا نا. تو اب لوگوں نے سوال کیا علامہ طباطبائی سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ غم حسین میں مچھر کے پر کے برابر آنسو بہا دے تو وہ جو ہے جنت میں جائے گا. تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اگر انسان جو ہے پروردگار رحم الراحمین ہے، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ جو ہے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لہٰذا جو ہے یہ تعجب کا مقام نہیں ہے نا. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اب یہ بھی نہ سوچ لے کہ سب نماز روزہ سب جانے لے ہے نا، بس جو ہے نا آنسو بہا لیا، لہٰذا جو ہے اب نماز اور روزے کی ضرورت نہیں ہے نا. یعنی جو بھی ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی سب جو ہے ختم ہے، یعنی اس کی اہمیت ہے نا، آنسو کی اہمیت ہے. بعض نہیں سمجھتے ہیں تو ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ نماز روزہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہے رو لو، یہ پڑھیں گے آنسو نکلے گا نہیں، فلاں صاحب پڑھیں گے تھوڑا رو. پڑھیے صلوات محمد. تو بہرحال کی یہ جو ہے ایام عزا شروع ہو گیا، اور ہر شخص اہل بیت کا چاہنے والا اس کا انتظار کرتا ہے اور حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں، امام نے قیام کیا ہے. دیکھیں آج چاند نمودار ہو گیا ماہ اعضا کا. اب آپ سوچیں اس چاند کو جب جناب رباب نے دیکھا ہوگا اس کے بعد ان کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. جب جناب لیلا نے دیکھا ہوگا تو عجب نہیں آواز دی ہوگی، اے چاند تو نکلا ہے لیکن میرے چاند کو گہن لگ گیا. جناب زینب نے جب چاند کو دیکھا ہوگا ماہ اعضا کے، شہزادی کے دل پہ کیا گزری جب رباب نے دیکھا ہوگا اس چاند کو. ہاں محترم امام حسین مدینے سے نکلے. دیکھیں جب امام حسین مدینے سے نکلے ہیں
تو جناب صغرا جو ہے مدینے میں تھی، لیکن جناب صغرا کے دل میں یہ رہا ہوگا کہ امام حسین تنہا نہیں جائیں گے، بہن کو لے کر جائیں گے، ہے نا۔ اب بہن جو ہے وہ بھائی کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہے نا۔ بہن جو ہے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بھائی بھی بہن سے محبت کرتا ہے نا، وہ بھی حسین جیسا بھائی ہو، زینب جیسی بہن۔ تو جناب صغرا کو یہ معلوم تھا کہ حسین تنہا نہیں جائیں گے، وہ بہن کو لے کر جائیں گے۔ جب جناب صغرا کے دل میں بھی یہ رہا ہوگا کہ ہم بھی علی اکبر سے بہت محبت کرتے ہیں، علی اکبر جو ہے تنہا نہیں جائیں گے، ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ لیکن عزیزان محترم جناب سکینہ ساتھ ہے، لیکن اب آپ دیکھیں ادھر جو ہے جناب صغرا کو چھوڑ کر امام حسین جا رہے ہیں، لیکن جو ہے گھر پہ ہیں، گھر پہ ہیں، اور ادھر جو ہے جناب سکینہ ساتھ ہے۔ امام حسین کو معلوم ہے کہ ادھر صغرا تنہا ہیں، گھر پہ ہیں، اور سکینہ ساتھ ہیں، لیکن ہماری شہادت کے بعد جو ہے سکینہ کو تماشے لگائے جائیں گے، تازیانے لگائے جائیں گے۔ ہاں آزادارو، جب امام حسین چلے ہیں، ظاہر سی بات ہے نا کہ شہزادی جو ہے اکثر جب رسول اسلام ذکر کرتے تھے، جب امام حسین کا ذکر، واقع کربلا کا ذکر ہوتا تھا، شہزادی جو ہے گریہ کرتی تھی، یہاں تک کہ چکی چلاتی تھی، لیکن امام حسین کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے پہلو میں رکھتی تھی۔ لیکن جب امام حسین جب مدینے سے چلے ہیں، ماں کی لحد پہ آئے اور آنے کے بعد آواز دے رہے ہیں اماں حسین مدینے سے جا رہا ہے، ایک آواز آئی ہے میرے لال حسین تم تنہا نہیں جا رہے ہو، ماں بھی ساتھ ساتھ ہے۔ آزادہ بس آخری فقرہ، ایک ہی فقرہ کہ جب یہ قافلہ دو محرم کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ جناب زینب نے کہا اے بھیا اس سرزمین پہ میرا دل نہیں لگتا۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب یہی زمین ہمارے لیے مقدر ہے، یہاں علی اکبر کی قبر بنے گی، یہاں قاسم کی، یہاں محمد کی۔ آخر میں شہزادی نے کہا، بس آخری فقرہ، آخر میں شہزادی نے کہا اے بھیا اس سرزمین سے جلدی نکل چلو، اس لیے کہ جب گرد و غبار اڑتے ہیں تو خواب جو ہے جناب سکینہ کے سر پہ جمع ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا بہن یہی سرزمین ہمارے لیے مقدر ہے۔ پھر شہزادی نے کہا یہ بھیا اس سرزمین پہ ہمارا دل نہیں لگتا، اس لیے کہ جب شام ہوتی ہے تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام حسین نے کہا اے بہن زینب اب جب رونے کی آواز آئے ہمیں بلانا۔ شام ہوئی، کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی، شہزادی نے فضہ سے کہا میرے بھائی کو بلاؤ۔ حسین آئے، شہزادی نے کہا اے بھیا کوئی بیوی رو رہی ہے۔ حسین نے کہا بہن زینب یہ میری ماں ہے جو رو رہی ہے گریا کر۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، قریب جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض و شفا عاجل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سلام ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا من الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمس الشمس، السلام علیکم یا نساء النبی، السلام علیکم المدفون بعرض الطول، السلام علیکم یا شیعة الزوار بهم الجبر، سلطان بن حسن علی بن مسیزہ ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خالد البرہان، السلام علیکم یا امام الانصار، السلام علیکم یا مغرب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मौलाना कराम अभी सभी रकम गंदी हाशिम पे मजलिस अल्लाह का इनकाद किया गया, जिसे मौलाना मौसूल खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। और ठीक 9:30 बजे सालह इश्ता की दार इंसाल भी आशरा तनवीर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से भी आशरा मजालिस का इनकाद किया गया है। आज की पहली मजलिस होगी, जिसे अभी खिताब फरमाएंगे सैयद मनाजिर अख्तर साहब किबला। लिहाजा तमाम मोमिनात से शिरकत पेश करदा है। नहीं बोले थे आज क्या कल से बोले थे नहीं हो गया क्या कितने बजे स्टार्ट हुई मजलिस उनकी 9:30 बजे। आज से ना हाँ हो गया। अभी मजलिस हो कितना हाँ 9:30 बजे चांद हो गया। हाँ जाओ वहाँ पे मजलिस। अभी इसके बाद एक मजलिस और है।